یوں زیر دیالا لے چکی فر مغی چھین لوس پی حسین. آپ نے فرمایا کہ آپ نے نوحے سے شاعری کا آغاز کیا اور نوحے سے کنارہ کشی اختیار کر تقریباً تقریباً تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رسائی ادب یا جو نوحے لکھے جا رہے ہیں ان سے آپ مطمئن نہیں ہیں، یا ہمارے ہاں جو ماتمی دستے ہیں، نوحہ خان ہے جو نوحہ پڑھتے ہیں، ان کے ڈیمانڈز کچھ مختلف ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ مصائب لکھنے کا جو رواج پیدا ہو گیا ہے، اس سے میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ زیادہ تر فکشن لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے بھی شعراء ہیں. تو بعض شعراء ہیں سخت سے سخت مصائب لکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو انجمنیں ہیں ان لوگوں کو جو نوحے درکار ہوتے ہیں، اس میں ایک بندہ کوئی شاعر جو ہے کوئی ہلکا سا انداز میں مصائب پیش کرے تو پھر وہ نوحے پسند نہیں کیے جاتے. ایک ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ اس میں ہے کہ ہم نے حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور مصائب کو بھی صحیح درست انداز میں پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ایک حوالہ ہے جو بعد میں آنے والی نسلوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. لوک کہانی ہو یا کوئی افسانہ ہو تو اس میں چل جاتا ہے کوئی، لیکن چونکہ مذہبی ہے اور حقیقت اور واقعیت سے تعلق ہے، پھر معصومین سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے جب ہم نوحے لکھیں گے تو تاریخی کتابوں سے ہٹ کر یا صرف اپنے ذہنی تخلیق وہاں پر نہ ہو تو بہت بہتر ہے. سہمونگی ستدکا مرسیا نوحہ پیامت بھی ادی بلتی یلی اسکت پہ گنگر بسنار خشاسوں ست. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز دیکھنے والے تمام احباب کی خدمت میں پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی وساطت سے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں گلگت بلتستان بھر کے نامور شاعروں اور ادیبوں سے، اور ان کے احوال زندگی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اسی پروگرام کے سلسلے میں آج گلگت بلتستان اور خصوصاً بلتی زبان کے نامور شاعر ادیب عالم دین جناب شیر علی نادم شگری کو ہم نے دعوت دی ہے اور آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. اس پروگرام کے وساطت سے ہم شیر علی نادم شگری کے حوالے زندگی اور ان کے تعلیمی سفر کے حوالے سے ہم جانیں گے. آپ اس وقت ایران میں قم المصطفیٰ یونیورسٹی سے فقہ و معارف میں ڈائریکٹریٹ فرما رہے ہیں، اور باقی سفری جو احوال ہیں ہم ان سے آگاہ کریں گے. سب سے پہلے میں جناب نادم شگری آپ کو اس پروگرام میں ہم سخن میں خوش آمدید کہتا ہوں. نادم شگری کون ہے، آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کے تعلیمی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائی تعلیم تو میں نے تیسر کا جو پرائمری سکول ہے، آپ ماشاءاللہ سے ہائی سکول بن چکا ہے، اور الحمدللہ پورے گلگت بلتستان لیول پر جس کا رزلٹ کئی سالوں سے شاندار نتیجہ رہا ہے ہمارے جو اساتذہ اکرام کی محنت سے. الحمدللہ وہ ہمارے بھی اساتذہ تھے جو آج بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ابتدائی تعلیم میں نے مڈل تک وہی مڈل سکول تیسر میں نے حاصل کی. بعد میں اسکردو آ کے میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دیا تھا. اس کے بعد میں کراچی چلا گیا، تو کراچی میں نے بی اے تک لیاقت گورنمنٹ ڈگری کالج ملیر میں نے وہاں پر امتحان دیا تھا. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتا دیجئے، جو ادبی ذوق ہے آپ کا وہ ابتدائی دنوں میں ہی تھا یا سفر میں، تعلیمی سفر کے دوران یہ ذوق بیدار ہوا؟ اس میں بنیادی طور پر ادبیات سے تو دلچسپی مذہبی محافل سے ہی ہوئی ہے. تو خصوصاً بچپنے میں جب ہم محافل مجالس میں، خصوصاً جو بلتستان میں شادیوں کے موقع پر جو قصیدہ خوانی کا جو طریقہ رائج ہے الحمدللہ، اس حوالے سے تو بچپنے میں ہی اشعار پڑھنے اور یاد کرنے میں تو وہیں پر سکول کے زمانے سے ہی ہمیں یہ دلچسپی ہی ہوئی تھی. تو بہت سارے اشعار، اگرچہ اشعار کی تمیز تو نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود اشعار یاد تو کرتے تھے. بیت بازی جو سکول میں ہوتی تھی اس میں شرکت کرتے تھے. لیکن
باقاعدہ طور پر مجھے لکھنے کا جو موقع ملا وہ لاہور میں، جب میں جامعۃ المنتظر میں تھا. وہاں پر چونکہ اکثر جو برادران وہاں پر تھے وہ پنجابی اور سرائکی میں پڑھتے تھے، تو ہمیں اردو کلام اور بلتی کلام کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم سرائکی نوحوں کے طرز پر جو ہے بلتی میں اور اس میں لکھتے تھے. تو نوحے سے شروع کیا ہم نے. پھر بعد میں چونکہ آپ خود شاعر ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوحے کی صنف جو ہے بہت ہی سخت اور نازک ہے. اس حوالے سے میں نے 2-4 جو نوحے پہلے زمانے میں جو لکھے تھے، ہر چیز صرف 2-4 ہی نہیں بلکہ 15-20 نوحے تک ہم نے لکھے تھے. لیکن پھر نوخوانی سے کسی حد تک دوری اختیار کی اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے سختیاں زیادہ تھیں. ابھی میں کبھی کبھار سال میں اگر 1-2 نوحے لکھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں لکھتا ہوں. لیکن قم جانے کے بعد جو ہے بلتی مناقب میں نے زیادہ لکھے ہیں، اور الحمدللہ جو ابھی جو میرا مجموعہ کلام چھپا ہے وہ انہی مناقب کا مجموعہ ہے. جی جزاک اللہ. آپ نے فرمایا کہ آپ نے نوحے سے شاعری کا آغاز کیا اور نوحے سے کنارہ کشی اختیار کر تقریباً تقریباً. تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو رسائی ادب یا جو نوحے لکھے جا رہے ہیں ان سے آپ مطمئن نہیں ہیں، یا ہمارے ہاں جو ماتمی دستے ہیں، نوحہ خان ہے جو نوحہ پڑھتے ہیں، ان کے ڈیمانڈز کچھ مختلف ہے؟ کیا وجوہات ہے اس میں؟ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ بلتستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں رسائی ادب کا مسئلہ یہی ہے. بعض جو ہے مثلاً جوش کی طرز پر جو ہے نوحے میں انقلاب اور مزاحمتی ادب کو لے کر آئے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی کوشش ہے. لیکن جس طرح ابھی مصائب لکھنے کا جو رواج پیدا ہو گیا ہے، اس سے میں اس لیے مطمئن نہیں ہوں کہ زیادہ تر فکشن لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے بھی شعراء ہیں. تو بعض شعراء ہیں سخت سے سخت مصائب لکھتے ہیں، تو اس کے بعد جو انجمنیں ہیں ان لوگوں کو جو نوحے درکار ہوتے ہیں اس میں ایک بندہ کوئی شاعر جو ہے کوئی ہلکا سا انداز میں مصائب پیش کرے تو پھر وہ نوحے پسند نہیں کیے جاتے. تو میں جہاں تک مطمئن ہوتا ہوں اپنے کلام سے کسی بھی حوالے سے، اگرچہ مضامین تقریباً وہی دہراتے آ رہے ہیں، بلکہ مضامین تو خیر اپنی جگہ، الفاظ بھی وہی ہیں جو پرانے نوحوں میں ملتے ہیں، وہ تقریباً وہی دہرائے جاتے ہیں. اس حوالے سے ایک مذہبی شاعری ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ اس میں ہے کہ ہم نے حقیقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور مصائب کو بھی صحیح درست انداز میں پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ایک حوالہ ہے جو بعد میں آنے والی نسلوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. اگر ہم نوحے میں، خود مذہبی نوحے میں یا کوئی اور یہ لوک کہانی ہو یا کوئی افسانہ ہو تو اس میں چل جاتا ہے کوئی، لیکن چونکہ مذہبی ہے اور حقیقت اور واقعیت سے تعلق ہے، پھر معصومین سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے جب ہم نوحے لکھیں گے تو تاریخی کتابوں سے ہٹ کر یا صرف اپنے ذہنی تخلیق وہاں پر نہ ہو تو بہت بہتر ہے. اس حوالے سے میں کوشش کی، اور میں ہر ایک کی ڈیمانڈ پوری بھی نہیں کر سکتا تھا. بالکل صحیح. اس حوالے سے بھی میں اب بھی جو دوست احباب مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں انہیں منع کر دیتا ہوں کہ میں اس حوالے سے نہیں لکھ پاؤں گا اور میں آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاؤں گا. جزاک اللہ. اگرچہ آپ ایران میں عرصے دراز سے ہیں، فارسی پر آپ کو عبور حاصل ہے، اردو بھی آپ کی اچھی ہے، اور عربی سے بھی کما حق آپ کو واقفیت حاصل ہے، اور دیکھا جائے تو بلتی زبان سے بڑی زبانیں ہیں یہ تینوں زبانیں. اس کے باوجود آپ نے شعر کے لیے، شاعری کے لیے بلتی زبان کا انتخاب کیا، کیا وجوہات ہے؟ بلتی کی بنیادی وجہ جو ہے ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں یا فارسی، اردو یا عربی سیکھتے ہیں تو معمولی طور پر جہاں تک خود میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی مادری زبان کی طرف رجوع کرنا ہی پڑتا ہے کسی بھی حوالے سے. تو مثلاً خود امام خمینی کے بارے میں ایک واقعہ درج ہوا ہے کہیں پر. آقا جعفر سبحانی تھے، خود ترکی تھے، اور امام خمینی جو درس دیتے تھے وہ فارسی میں دیتے تھے اور آقا سبحانی اس کو عربی میں لکھتے تھے. تو جو علماء کی تقریرات لکھنے کا جو سلسلہ آج بھی ہے، تو
وہ عربی میں تقریرات لکھ کر امام خمینی کو انہوں نے دکھائی کہ میں نے آپ کی جو جتنی بھی تقریرات ہیں وہ یہاں پر درج کی ہیں. تو امام خمینی نے فرمایا تھا کہ فارسی میں آپ نے میری باتیں سنی ہیں، ترکی میں ان کو سمجھا ہے اور عربی میں لکھا ہے، تو انشاءاللہ اچھا ہی لکھا ہوگا. تو بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہی اپنی زبان میں. اور دوسری بات یہ ہے ہم کسی اور زبان کو، یا مجھے ذاتی طور پر میں اگر اردو میں لکھوں یا فارسی میں لکھوں تو کما حقہ میں وہ جملے ادا نہیں کر پاؤں گا جو میں بلتی میں جس چیز کو ادا کر سکتا ہوں، یا جتنی بلتی مجھے سمجھ آتی ہے دوسری زبانیں اتنی سمجھ نہیں آتی. تو میں نے سوچا کہ ممکن ہے کہ ہماری بات سے کوئی دوسرا نتیجہ نہ لے. اس حوالے سے بھی اردو اور دیگر زبانوں میں گیا نہیں ہوں، اس لیے بلتی کو اپنایا. دوسری بات یہ ہے کہ باقی زبانوں میں لکھنے والے بہت اچھے اور بہت زبردست قسم کے لوگ بہت زیادہ ہیں، لیکن بلتی میں میں نے ایک مرتبہ کہیں پر پڑھا تھا کہ بلتی جو ہے منقرض ہونے والی زبانوں میں شامل ہو چکی ہے، یعنی دنیا سے ختم ہونے والی. تو ہم نے تھوڑی سی کوشش کی کہ کسی بھی حوالے سے ہماری زبان بھی تقریباً 1-2 سال ہی صحیح اس سے زیادہ اس کو زندگی ملے، اس حوالے سے بلتی پر ہی زیادہ توجہ. زبردست. آپ نے فرمایا کہ بالکل اس پر تحقیق بھی، یونیسکو کی ایک رپورٹ بھی ہے کہ بلتی ان زبانوں میں بلتی زبان کو شامل کیا ہے کہ جو دنیا سے جلد متروک ہو رہی. دنیا میں ابھی جو ہمارے ہاں زبان چل رہی ہے بلتی زبان میں مخلوط الفاظ آ گئے ہیں دوسری زبانوں سے، پرشین سے، اردو سے، اب انگریزی سے بھی. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے کہ بلتی زبان واقعی میں ختم ہونے والی زبان ہے، یا ابو عباس جیسے، ابو منصور جیسے، ابو ذاکر جیسے، محب جیسے، یا بلغاری جیسے، نادم چگری جیسے بہت سارے لوگوں نے اس میں خدمات سر انجام دی ہیں، ان کی وجہ سے یہ زبان مزید مستحکم ہوگی؟ اس حوالے سے زبانوں میں تبدیلی اور جدت پسندی کا تو یقیناً یہ اس کی روش تو ہے، ہر جگہ پر ہی ہے. مثلا تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور نئی جو ایجادات ہیں ان کے لیے الفاظ تو ہمیں بلتی میں ان کو بنانا ہی پڑے گا. لیکن اس حوالے سے جو ایک ہماری یہاں پر جو ایک عمدہ کوشش ہوتی ہے، بلکہ لوگ عام طور پر اپناتے ہیں کسی انگریزی زبان کو کوئی لفظ ہے تو ہم بلتی میں اس کو تھوڑا توڑ مروڑ کے بناتے ہیں، اس کو بلتی بناتے ہیں. اس طرح دیگر الفاظ کو اسی طرح اپنا لیا جائے تب بھی ان سے کام چلایا جا سکتا ہے جو نئی ایجادات ہیں یا جو نئے الفاظ ہیں. لیکن جو پرانی زبان جو متروک ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تو یقیناً ہمیں اس کا دکھ ہے، کیونکہ دیہاتوں میں کسی حد تک زبان اپنے جو ہے نا پرانے رنگ روپ میں محفوظ ہے، لیکن شہری زندگی میں تقریباً اکثر الفاظ جو ہے ختم ہو چکے ہیں اور گم ہو گئے ہیں. اس حوالے سے ممکن ہے زبان میں تبدیلیاں آتی رہیں، لیکن بلتی زبان کے حوالے سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ بلتی انشاءاللہ کافی عرصے تک زندہ رہے گی، کیونکہ بلتی زبان میں جو مناقب لکھے گئے ہیں، جتنے مرثیے کہے گئے ہیں یا قصیدے لکھے گئے ہیں، مذہبی شاعری مکمل طور پر، بلکہ بلتستان میں جو ہے عزاداری اور دیگر مذہبی رسومات میں شعر کا زیادہ عمل دخل ہے، بلتی شعر کا. تو ان اشعار کے ذریعے کسی حد تک بلتی کو نئی زندگی مل سکتی ہے. اور اس حوالے سے میں نے ایک کلام بھی، شعر بھی میں نے اس پہ لکھا تھا کہ ہاں ادب سہمونگی ستدکا مرثیہ نوحا پیامت بھی ادی بلتی یولی اسکت پہ گنگر بسنار خشاسوں ست. بلتی ادب میں جہاں تک میرا خیال ہے زیادہ تر جو ہے ادب کا سرمایہ جو ہے اہل بیت کے مناقب اور ان کے نوحے مرثیوں پر مشتمل ہے. اس حوالے سے بلتی کو زندگی مل سکتی ہے انشاءاللہ. بلتی زبان کو زندگی مل جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت آواز سے آپ کو نوازا ہے، اور آپ زیادہ تر مناقب پڑھتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ناظرین کی خدمت میں آپ ایک خوبصورت کلام اپنے پیش کریں، پھر آخری سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک کلام تھا سعید شہداء کے حوالے سے جو عطا ہو جائے. شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اس میں 2-3 شعر میں پیش کروں گا. یوں زیر دیالا لے چک فر مغی چھیں
لوس پی حسین جزاک اللہ. جو زیر دیا لیلے چیک فر مغی چھوے لوس پی حسین چھوسیس پلبو چھغی چھیکا دغ من چھوس پی واہ واہ حسین جزاک اللہ. جو زیر دیالا شخم دی دنلا فلاتوں بھی گبق چو چھنگ سے سو نصیر گو پن پو گو ملمز گوس پی بہت خوب. جزاک اللہ. حسین واہ واہ واہ. جو زیر دیالا میونگی تھن تھن بیسے تھر صوفی خدائی چھسپو پھونے پھلا پونگا ستریم دخونین زدوس پی جزاک اللہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. حسین بہت خوب. جو زیر دیالا واہ. ننگی خیل دم بیسے شام پو پھیرے خلوں ترک نہ کلے واہ. اشی پیرن بزونگی اونگو چار بیسے چوس پی حسین واہ واہ جزاک جو اللہ. زیر دیالا. اور مقطع کا شعر یہ ہے جی یا نوری مدینہ سیلاب کھاری دنے نادم لا زده تو به چوک یاری دومبو ای تو بین موس پی جزاک اللہ. حسین آہا. جو زیر دیالا لے چکی فر مغی چھین لوس پی حسین. مرحبا. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز اور اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اسی حوالے سے ہم ایک سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں کہ وہ یوں ہے کہ بلتی زبان میں بہت ہی خوبصورت قصیدے کی شاعری ہوئی حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ. ان کے حصار سے بلتی زبان خصوصاً مناقب جو ہے نکلنا بہت مشکل ہے. جیسے کہ اردو رسائی ادب میں انیس و دبیر کا جو مقام ہے بلتی زبان میں ابو عباس کا ایسا ہی مقام ہے. وہ مرتبہ ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. ان کی جو قصائد ہے ان کے ساتھ جو ایک سر ہے جو وہ تھا وہ بالکل منفرد ہے. اور بلتی قصائد مرثیے نحو کا ایک الگ اپنا دھن اپنا ایک سر ہوتا تھا. وہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس کو اپنانے کے لیے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور ان کے علاوہ جو دوسرے جو زبانیں ہیں اردو فارسی کے جو سر ہے وہ بلتی زبان میں شامل ہو رہے ہیں. اس سے بلتی زبان کے جو سر کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ بلتی میں جو طرزیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ان میں
مناقب کی تقریباً 5-6 طرزوں کے علاوہ ہمارے پاس طرزیں نہیں ہیں. صحیح. اور میرے خیال سے جو طرزیں پرانے زمانے میں مثلاً مرحوم آخوند اکبر رحمۃ اللہ علیہ، مرحوم حاجی علی نقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جن طرزوں میں قصیدے پڑھے ہیں، تو وہ طرزیں شاید ان کی اپنی تخلیق ہیں یا انہوں نے پہلے کسی قصیدہ خوان سے سنا ہے، اس حوالے سے ہمیں کوئی اس کا علم نہیں ہے. لیکن بنیادی طور پر میں نے جو بلتی طرزوں سے دیگر طرزوں کی طرف رخ کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی کہ چونکہ حاجی علی نقی اور آخوند اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے انہوں نے قصیدہ پیش کیا ہے، میں بنیادی طور پر آخوند اکبر کے قصائد کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور ان کو زیادہ پسند کرتا ہوں. جی ہاں، ان کی آواز بھی اور ان کی طرزیں بھی. حاجی علی نقی بھی ماشاءاللہ خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کی آواز بھی اور ان کی طرزیں بھی بہت اچھی ہیں. لیکن آخوند اکبر کے طرزوں میں ہم نے جب چھوٹے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جتنی ہماری عمر جو ہے بڑھتی اور ڈھلتی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم آخوند اکبر کے طرز کی مکمل طور پر ادائیگی ہم سے مشکل ہو رہی ہے. اور ہم آخوند اکبر ایک سانس میں ایک مصرے کو جب پڑھتے ہیں تو ہم 2-3 سانسیں بیچ میں لیتے ہیں، تو ایک سانسوں کا مسئلہ ہے. ہاں، تو وہ مکمل طور پر اس کی طرز کا حق ادا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے بلتی قدیم طرزوں میں بعض الفاظ پر زیادہ آواز کو کھینچنا پڑتا ہے، اس لیے سامعین پر جو ہے اس الفاظ کے معانی ان تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو مشاعرے میں ہم جلدی پڑھنا ہمارا مقصود ہوتا ہے، تو ایک تو تحت لفظ، دوسری طرف سے زور ہوتا ہے کہ ترنم میں پیش کیا جائے ایک طرف سے، تو ہمیں طرزوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. اس وجہ سے شاعر تک جلدی سامعین تک اپنے مقصود کو پہنچانے کی غرض سے ہم جو ہے مختصر طرزوں کا، اور جہاں پر الفاظ میں زیادہ کھینچنے کی نوبت نہ آئے ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. یقیناً اس سے بلتی جو ہے طرزوں کو اور بلتی ثقافت کو تو یقیناً نقصان ہے اس حوالے سے. لیکن ہمارے پاس ایسے جو طرز نگار ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو اصل بلتی طرزوں کو انہی میں رد و بدل کر کے پیش کیا جائے. تو لیکن ہم نے کوشش کی تھی جو آسان آخوند اکبر یا حاجی علی نقی رحمۃ اللہ علیہ نے جن طرزوں میں پڑھا ہے، وہ جہاں تک ہمیں آسانی ہوتی ہے ہم انہی طرزوں میں پڑھتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے ان طرزوں میں یا جو سخت طرزیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہم نے بلتی پرانے جو قصیدے کا طرز تھا اس میں ذرا سی تبدیلی کر کے پیش کیا تھا، جسے برادران نے بہت سراہا تھا، اور یہ طرز الحمدللہ کم ہی عرصے میں بہت مقبول بھی ہوا تھا. بہت شکریہ. شزد شرکا آپ کی جو اولین کتاب ہے، مناقب اور قصائد پر مبنی کتاب ہے، اس میں کتنے کلام ہیں اور اس میں کتنے اصناف سخن پر آپ نے گفتگو کی ہے؟ شزد شرکا بنیادی طور پر میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مناقب کا ہی مجموعہ ہے. زیادہ تر غزلیہ انداز میں ہی کلام لکھے گئے ہیں. ان میں ایک دو ثلاثی پر بھی ہیں، امیر المومنین کے حوالے سے، حضرت علی اکبر کے حوالے سے، اور ایک مسدس اس میں شامل ہے. زیادہ تر مناقب ہیں، ایک دو سلام بھی وہاں پر موجود ہیں. خود شزد شرکا جو میں نے اس کا نام جو انتخاب کیا تھا اس حوالے سے، کل اس میں 88 کلام ہیں تقریباً. جی ہاں، زبردست 88 کلام ہیں. جو نام جو انتخاب کیا تھا، جو مثلاً صبح عطا جو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے شرکا کو آغاز کے نام سے لیا ہے، یعنی عطاؤں کا آغاز ہے یہ الحمدللہ. جی ہاں، آغاز عطا، یہ شرکا ہر چیز کا آغاز ہے، صبح تو آغاز ہے. اس حوالے سے میں نے آغاز کے حوالے سے، اور یہ خود شعر جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے منسوب ہے کہ خرشی ینظر چلا نادم یری کاغدیان کلیت یری شزدیون لکلے بس نرے شرکا زہرا. جزاک اللہ. آخری سوال آپ سے کہ جو نوجوان شعراء ہے جو خصوصاً بلتی ادب میں شعر تخلیق کرتے ہیں، ان کو آپ کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ جتنے بھی برادران اس لائن میں قدم رکھتے ہیں، خصوصاً شعر و ادب کے حوالے سے، تو سب قابل داد اور قابل تحسین ہیں. لیکن ایک بات کا ہمیں
ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو شاعری ہم پیش کرتے ہیں وہ باباز کے ایک شعر سے، مثلا جو انہوں نے کہا تھوں تھوں اور گبن چکھر بھی بلبل نمین بہار گل گل ہوس چبابک گلشن پیالین. تو بہت سارے اور بھی مضامین ہیں دنیا میں، سینکڑوں مضامین مل جاتے ہیں، لیکن جن مضامین کو جاویدانی عطا ہوتی ہے وہ یقیناً قرآنی مضامین ہیں، کیونکہ خدا نے خود انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے حوالے سے قرآن کی جاویدانی کا ذمہ اٹھایا ہے. تو یقیناً ہمارے کلام کے اندر قرآن کا پیغام موجود ہوگا تو ہمارے کلام کو بھی جاویدانی مل سکتی ہے. تو برادران جتنے بھی شعراء ہیں تو ان سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ دیگر سینکڑوں مضامین کو جو جلدی دنیا سے فنا ہونے والے مضامین ہیں، ختم ہونے والے، ان مضامین پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے وہ مضامین جو اخلاقی مضامین ہیں، قرآنی مضامین ہیں، جو خصوصاً اہل بیت سے منسوب ان کے مناقب سے یا ان کے فضائل سے، مصائب سے ایسے کلام لکھیں، ایسے مضامین کو ترجیح دیں، تو یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اس میں اور اخروی بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ. آج ہمارے مہمان تھے معروف بلتی شاعر جناب شیر علی نادم شگری صاحب. آپ نے ان کی خوبصورت گفتگو سماعت کی. اگرچہ آپ بلتی میں شعر کہتے ہیں لیکن ان سے اردو میں ہم نے گفتگو اس لیے کی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ان کے خوبصورت تخیلات سے اور ان کی گفتگو سے مستفید ہو سکیں. اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.